بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں جو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر ایک غیرت کو بھی جگائے گی، وہیں پر آپ کے اندر ایک افسوس اور غم کو بھی پیدا کرے گی۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بالکل ہمارے ساتھ کشمیر کی بیٹی بے لباس ہو رہی ہے۔ ہندو ان کو ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فوج بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس اگر کچھ چیز نہیں ہے تو وہ غیرت، حمیت اسلام و ایمان، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ باقی ہم ہر چیز میں خود کفیل ہیں، شراب خوری میں، زناکاری میں، غداری میں، لوٹ مار میں، چوری میں، ڈاکہ زنی میں، ہر چیز میں ہم خود کفیل ہیں۔ اچھا، میں تاریخ کے ایک جھروکے سے آپ کو کچھ چیز دکھاؤں گا اور بہت حیرت انگیز چیز دکھاؤں گا۔ ایک دور ہے، اس دور میں ایک شخص ہے، اس کی جوانی گھوڑے پر گزرنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ جب فوت ہوا اس کو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا کہ گھوڑے کی سواری نے اس کو آنتوں کی دق، سل اور اس کے بعد اس کو کینسر میں کنورٹ کر دیا۔ وہ مجاہد، وہ اللہ کا عاشق، وہ نبی علیہ السلام کی حرمت کے لیے مر مٹنے والا، جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا کفن چندہ جوڑ کر کیا گیا۔ وہ ایسا مجاہد تھا کہ جس کا نام سن کر سلیبیوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں۔ لیکن جب جنگ عظیم ہوئی نا، اور جو پوزیشن بنی اور جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو گرایا گیا، حجاز کی پاک سرزمین پر قبضہ ہوا، جو کچھ ہوا، اس کے بعد دمشق میں، دمشق اس کی صحیح پروننسیشن ہے، دمشق میں ایک انگریز جرنیل گیا تھا۔ اس نے جا کر سلطان ایوبی کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، گیٹ اپ سالادین، وی آر ہیئر۔ یہ ان کی بہادری تھی۔ اس مجاہد کا نام ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے دور میں ایک قافلہ چلا حجاز کا، حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں واپسی پہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کا راستہ ایک ایسے قلعے پر سے ہو کر گزرتا تھا فلسطین میں، کہ اس قلعے کا نام تھا عکا۔ اس کو کنفیوز نہ کر دیں اقرا اور شوبک کے ساتھ، یہ دو علیحدہ قلعے تھے، اقرا اور عکا۔ عکا علیحدہ ہے، اقرا علیحدہ ہے۔ عکا کے اندر جو حکمران تھا سلیبی بادشاہ، یا اس قلعے کا گورنر تھا، جو بھی تھا، کیونکہ جو ہمارا یہ عرب کا علاقہ ہے نا، مشرق وسطی اس کو کہا جاتا ہے، تمام علاقہ عرب کا، اس کو تو جاگیر سمجھا ہوا تھا نا۔ اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ حال اس جگہ کے لوگوں کا تھا، جو وہاں کے امراء تھے، اور ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ ہر ایک کی سلطنت بنی ہوئی تھی، ہر ایک کا بیڑا غرق تھا۔ اس جگہ پر انہوں نے کیا کیا، اس قافلے کو لوٹا ان سلیبیوں نے، جو اقرا، شوبک، عکا اور اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے تھے جن پر ان کا قبضہ تھا، یہ وہاں سے مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، پھر ان کو ہپناٹائز کر کے شراب اور حشیش پلا کر ان کو اپنے پسند کے اس میں لے کر آتے، اور اس کے بعد ان کو کیا کرتے، ان کو پھر جاسوسی کے لیے استعمال کرتے، بچیوں کو بھی اغوا کرتے۔ وہ آسان ہتھیار ہوتا تھا، ان کو آسانی سے تیار کیا جا سکتا تھا۔ جب اس لڑکی کو اغوا کیا نا، عکا کے اس ریجنالٹ اس کا نام تھا، اس بادشاہ کا، اس کو پرنس ارناٹ بھی کہتے تھے، پرنس ارناٹ، ارنات بھی کہا جاتا تھا اس کو، شہزادہ تھا جی۔ اس کو اس قافلے سے جس جوان لڑکی کو اغوا کیا گیا، اس کو ادھر لے جایا گیا۔ تو رات کو وہ آیا، جو ان کا کام تھا، جیسے آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ تالی بجانی بڑا مشکل کام ہے، دیکھ کر کے آپ کی ایک مسلمان بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے اور ہم تالی بجائیں، بڑا مشکل کام ہے، یہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا بلاؤ اپنے نبی کو کہ تمہیں آ کے بچائے، تم بڑا کہتے ہو ہمارا نبی ہمارا نبی۔ یہ بات اس وقت کہی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس ایسے جاسوس تھے کہ آپ آج کوئی بھی ان کے مقابلے کا نہیں ہے۔ اس وقت وہ ایسے جاسوس تھے کہ وقت پر اطلاع پہنچایا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک جاسوس نکل گیا جو ادھر رنگ تھا، اس نے اطلاع دی کہ نکلو سلطان تک یہ بات پہنچاؤ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ہمارے نبی کو کہتا ہے کہ اس کو بلاؤ۔ جب سلطان ایوبی کو یہ بات پہنچی تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے قسم کھائی۔ وہ قسم ایک خاص طریقے سے کہتا تھا، رب کعبہ کی قسم، وبرب الکعبہ، وبرب الکعبہ۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، میں پرنس ارناٹ کا اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سازشوں کو ختم کرنے میں لگ گیا جو سلطنت اسلامیہ یا خلافت اسلامیہ کے اندر موجود تھی، اور اس نے ان تمام وزیروں کو، ان تمام قلعہ داروں کو مار کے رکھ دیا جو اس کو بیت المقدس کی طرف نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ وہ بکا ہوا جرنیل نہیں تھا، وہ ان شہزادوں کی طرح نہیں تھا جو شراب اور ناچ گانے میں دن رات مست رہتے تھے۔ اس نے جب سب کو مار دیا پھر وہ چلا، پھر تاریخ کی سب سے بڑی اور حیران کن جنگ ہوئی۔ 7 صلیبی بادشاہ۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، سلطان ایوبی کبھی اپنے آپ کو کفار کے نرغے میں نہیں دیا کرتا تھا، خدا نے اس کو بڑی عقل دی تھی۔ دیکھیں جب آپ اللہ سے ڈریں گے نا تو اللہ کا ڈر جو ہے نا، اللہ کا ڈر یہ دانائی کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا نا، سلطان ایوبی گیا، ادھر ایک جگہ تھی اس کو کہا جاتا تھا حطین، انگریزی میں اس کو ہیٹن بولتے ہیں، جنگ حطین، بیٹل آف ہیٹن، بڑی مشہور جنگ ہے یہ۔ اس میں 7 صلیبی بادشاہ سلطان ایوبی کو ہیٹن کے مقام پر مارنے آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے بہت پہلے اس جگہ کو جا کر چیک کیا، دیکھا، پرکھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر بتایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ سلطان ایوبی کی فوج کتنی ہوگی؟ 7 جرنیل ایک طرف، اکیلا سلطان ایک طرف، غدار بھی اس کے پیچھے اس کی ٹانگ کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی نے ان کو سب بتا دیا، اور جب حملہ ہوا 7 صلیبی بادشاہوں کا، سلطان نے پہلے پلاننگ کر کے اپنا سب کچھ کر لیا تھا، وہ ان کو حطین کے میدان جنگ میں لے آیا۔ سلطان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا، وہ جیسی جنگی چالیں چلتا تھا کہ ہر طرف سے لوگ اس کے پسند کے میدان میں آ جاتے تھے، اور جب پسند کے میدان میں آ گئے تو پانی سلطان کے قبضے میں تھا اور سورج ان کی ذرہ پر گر رہی تھی۔ جون کا مہینہ تھا غالباً، مئی کا مہینہ تھا غالباً، ان کی ذرہ پر گر رہی تھی۔ صحرا کی گرمی، پانی کی کمی، انگریزوں کی تو زبانیں باہر آ گئی، اور اس وقت سلطان نے اپنی کمانڈو جنگ کے طرز پر حملہ کیا اور 7 صلیبی بادشاہوں کو گرفتار کر لیا۔ میں پوری ڈیٹیل میں واقع جو منظر کشی ہے وہ نہیں کر رہا آپ کو۔ جب ان کو گرفتار کر لیا تو سلطان ایوب، یہ بیت المقدس کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں بیٹل آف ہیٹن اس کے بعد جو ہے تو بیت المقدس ہم نے فتح کیا تھا، لیکن میں اس جگہ پر وہ بات آپ کو سنانی چاہ رہا ہوں۔ سلطان ایوبی نے 7 بادشاہ بلائے، سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے، جس طرح آج کل ہمارے بادشاہوں کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ امریکہ بلا لے، انگلینڈ، لندن بلا لے، سب کے رنگ اڑے ہوتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ اس طرح ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، کیونکہ آج ایمان نہیں ہے، ادھر ایمان تھا، عشق رسول تھا۔ جب وہ آئے نا تو ان کے رنگ اڑے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ بادشاہوں کو نہیں مارا کرتے، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس نے پیالہ، شربت عربوں کا رواج تھا کہ جس کو شربت دیتے اس کا مطلب تھا ہم کو بخش دیا۔ ان جو بادشاہ گرفتار ہوئے تھے ان کو شربت دیا گیا، ان سب نے شربت پیا۔ ایک گائی آف لوزینان، میرا خیال ہے یہ ان کا نام مجھ سے بھول رہا ہے، لیکن یہی شخص تھا غالباً، گائے آف لوزینان۔ اس کو جب شربت دیا نا، اس نے وہ شربت کیا کیا، اس نے وہ جو پرنس ارناٹ تھا، شہزادہ ریجنالٹ جس کو کہتے ہیں، اکا کا، جس نے لڑکی اغوا کی تھی اور کہا تھا اپنے نبی کو بلاؤ، اس کو پیش کر دیا۔ تو سلطان ایوبی نے بڑا کڑکدار آواز میں اس کو کہا
گائے فلوزی نان کو، اس کو شربت میں نے نہیں دیا، تم نے دیا ہے۔ تو بس وہ تو سارے 6 کے 6 تو خوش ہو گئے کہ ہم تو بچ گئے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ گیا۔ سلطان ایوبی نے پھر اس رجنارڈ کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے یہ بات کی تھی اور اس لڑکے کو اغوا کیا تھا، تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے، یا معافی مانگ یا پھر میں تیری گردن اتارتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں میں۔ اس کو کہا، اس نے بکواس کی، اس نے نہیں مانا۔ سلطان ایوبی نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا کے باہر پھینک دی۔ اس نے قسم کھائی تھی میں اس کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا، اس نے اپنے ہاتھ سے مارا، پھر اپنے خادم کو بلایا۔ وہ خادم اس طرح نہیں تھے جس طرح ہمارے خادم ہوتے ہیں، نہیں، وہ جنگجو خادم تھے۔ اس کو کہا یہ تلوار لے جاؤ اور یہ نیام بھی لے جاؤ، اس کو صفا کر کے لاؤ کہ اس میں ایک گستاخ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس کو پاک کر کے لاؤ۔ اس کو باہر پھینک دیا اور پھر ان 6 بندوں سے بات کی اس نے۔ آج تک جہاں تک میرے نالج کی بات ہے، جو امریکنز ہیں نا، ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو وہ ہے، وہ آج بھی بیٹل آف ہیٹن کو اس کا نقشہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ سلطان نے 7 صلیبی بادشاہ کیسے پکڑے تھے۔ ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نہ تلوار کے زور سے نہ جنگی چال کے زور سے، یہ عشق رسول کی قوت سے سلطان ایوبی نے کارنامہ انجام دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ امت مسلمہ کو ایک سلطان ایوبی کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ایک سلطان ایوبی کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اللہ ہم پر کب رحم فرمائیں گے، ہمارے کردار ایسے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔